یہ بیان کیجیے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کی زبانی ہی سنا تھا، آپ یہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جو ٹین ایج کا دور ہوتا ہے، اب سمجھیں کوئی 15 سال سے لے کر کوئی 21-22 سال تک، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ بڑی حساس عمر ہوتی ہے، اس کے اندر چٹکنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں بندوں کے، تو کوئی نہ کوئی اشتغال ضرور ہونا چاہیے جوانی میں، یا وہ کھیل کی طرف ہو یا وہ کوئی ایسا آرٹ ہے، موسیقی ہے، شاعری ہے، یہ پھر چینلائز کرتی ہے اس کے ایموشنز کو، اس کے جذبات کو۔ ادروائز آپ کے بھی علم میں ابھی ہم گزشتہ دنوں گئے بھی تھے، بڑے پیمانے پہ آج کل خبریں آ رہی ہیں، نوجوان بچے 20-20 21-21 سال کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ڈپریس ہو کے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹین ایج میں اپنے بچوں پر محنت کر کے ان کو آرٹ کی طرف اور سپورٹس کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہیے؟ یہ تو اس سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی عمر ہے جس میں آپ جو چیزیں سکھا چکے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فنون لطیفہ کی طرف بچوں کا رجحان پیدا کیا جائے، انہیں فنون لطیفہ سے متعارف کرایا جائے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب لوگ یکساں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو بڑی غیر معمولی چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک حصہ جمالیات اور ایک حادثہ اخلاقی۔ تو جس طرح حادثہ اخلاقی کی تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح حصہ جمالیات کی تسکین کے لیے بھی فنون لطیفہ کے ساتھ اشتغال بہت ضروری ہے۔ اس میں پھر لوگوں کے الگ الگ رجحانات ہوتے ہیں، کسی کا مصوری کی طرف ہو جائے گا، کسی کا شاعری کی طرف ہو جائے گا، کسی کا غنا کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں قلب میں ایک لطافت پیدا کرتی ہیں، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہیں، جو بعض اوقات مذہبی احساسات لوگوں کے اندر خشونت پیدا کر دیتے ہیں، اس کو اعتدال پر لاتی ہیں۔ تو طبیعت کا اعتدال اور توازن یہ بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک تو فنون لطیفہ کو تعلیم کا بھی لازمی حصہ بننا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس جانب رغبت دلانی چاہیے۔ اسی میں ظاہر ہے کھیل بھی شامل ہے۔ اگر کھیل سے آپ کی دلچسپی ہو جائے گی کسی سے، تو بڑی حد تک جو انسان کے اندر ایک قوت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا چینل مل جاتا ہے۔ بچوں کو ترغیب بھی دینی چاہیے، خود بھی آگے بڑھ کے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے حادثہ بیان کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں جب ملیشیا میں تھا تب بھی سنتے تھے بچوں کی خودکشی۔ یہاں بھی آنے کے بعد ابھی چند روز پہلے بھی اسی طرح کے ایک حادثے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس میں بہت زیادہ کردار ہمارے ہاں والدین کی تربیت نہ ہونا بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جو تغیرات آ گئے ہیں، جس طرح کا ایکسپوجر بچوں کو مل گیا ہے، جیسے ایک تہذیبی یا سیاسی غلبہ بعض اوقات چیزوں کو ایک راستے پر ڈال دیتا ہے، اس سے محرومی ہو گئی ہے۔ اس وقت مسلمان قومیں وہ کسی ایسے مقام پر نہیں ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، بلکہ مغرب اور مغربی تہذیب اور مغرب کا سیاسی غلبہ وہ لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی کشش کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ ٹین ایج میں جس کو آپ نے تعبیر کیا ہے، اس میں بچوں کے اندر بڑی کشمکش پیدا کرتی ہیں۔ اس میں والدین کے لیے بہت صبر کے ساتھ نتائج کا انتظار کرنے کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ اگر ایسا نہیں کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جس سانچے میں وہ بچوں کو بچپن میں ڈھال رہے تھے، بچپن میں تو ڈھالتے ہی ہیں والدین، اب بھی اسی سانچے میں وہ بند رہیں، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس میں آپ کو آزادی دینی پڑتی ہے، اور کچھ دیر کے لیے بعض نتائج کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس زمانے میں بہت زیادہ روک ٹوک نہ کی جائے، پیچھا نہ کیا جائے، ان کو بعض چیزیں منوانے کی صحیح نہ کی جائے، اس کو گھر میں ایک نفسیاتی ترغیب کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے، ان کو ذہنی دباؤ میں رکھ کر کچھ چیزوں پر آمادہ نہ کیا جائے، اور آزادی کے ساتھ ان سے محبت کی جائے، ان کی اچھی ایکٹیویٹیز میں والدین شریک ہوں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہوگا کہ بعض بچے انحراف نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں گے بھی تو آخری درجے کے انحراف کے بعد بھی یہ محبت کا رشتہ ان کو کھینچ لائے گا۔ اس میں عام طور پر والدین جس طرح کا رویہ ہمارے ہاں اختیار کرتے ہیں، اس کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی یا بچوں میں ایک منافقانہ طرز عمل پیدا ہو جاتا ہے، ان کا کوئی ابلاغ کا رشتہ والدین کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یا پھر اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ انہیں تہذیب سکھائیں، ادب سکھائیں، اپنی زبان سکھائیں، اپنے مذہب کی روایات سکھائیں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کریں، اس وقت بچے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن جیسے جیسے ان کا شعور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان اصل میں پھر آزادی سے اپنے آپ کو پابندی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسانی شخصیت کو اگر آپ چند لفظوں میں تعبیر کریں تو وہ پہلے مرحلے میں پابندی کو قبول کرنے کا داعیہ لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آزادی کا لطف اٹھانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ پابندی قبول کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پھر اس کی اپنی انتخاب کردہ پابندی ہو. تو ان تینوں مراحل کا لحاظ کرنا چاہیے جو ہم عام طور پر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک نقطہ آخری ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بالخصوص ہندوستان پاکستان کا جو ماحول ہے، یہ والدین بچوں پر، اور پہلے شاید آپ کو آپ کی عمر میں یا جو آپ کی جنریشن تھی ان کو محسوس نہ ہوتا ہو، اب جو ہے وہ شادی کے لیے جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں مینٹل ٹارچر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ روز کھانا کھا رہا ہے، بھئی شادی نہیں کر رہا، پانی پی رہا ہے، شادی نہیں کر رہا، گاڑی میں جا رہے ہیں، اور پھر سب کے سامنے بھی لوگ بھی اس کو. تو اس کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی منفی نتائج نکلے ہیں؟ تینوں چیزوں کے، یعنی اس وقت جو تعلیمی نظام بن گیا ہے بدقسمتی سے، اس میں یونیورسٹی کی سطح پر غیر معمولی اسٹریس ہوتا ہے. والدین بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی اپنے سامنے کچھ اہداف رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد روز ایک نفسیاتی اذیت سے گزارتے ہیں کہ یہ تمہیں حاصل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک طرح سے پیدا نہیں کرتا، یعنی وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہنرمند لوگ پیدا کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا علمی ذوق ہوتا ہے یا وہ چیزوں کے ساتھ علمی تعلق یا اشتغال پیدا کرنے کا داعیہ لے کے آتے ہیں. تو اس لیے بچے کی شخصیت کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے. پھر کیا دنیا میں سب کے سب لوگ اپنے ساتھیوں میں اعلیٰ ترین جگہ پر ہی پہنچیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی درمیان کے درجے کے اور نیچے کے درجے کے لوگ پیدا نہیں کیے. تو آپ بچے کے لیے وہ فضا نہ پیدا کریں کہ وہ ذہنی دباؤ میں شب و روز بسر کرنا شروع کر دے. ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معاملہ کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر یونیورسٹیوں میں طلباء تنہائی سے تنگ آ کر، اس اسٹریس سے تنگ آ کر، امتحانات پے در پے امتحانات اور تیاریوں سے خودکشی کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارے نظام تعلیم کو جو لوگ تعمیر کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، والدین کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسری چیز معاش ہے، اور تیسری پھر شادی ہے. تین ہی چیزیں ہیں. ان سب کے معاملے میں ایسے رویے نہیں اختیار کرنے چاہیے کہ جو بچوں کے لیے اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا باعث بن جائیں کہ یا وہ اپنی شخصیت کو برباد کر بیٹھیں یا اس طرح کا اقدام کر ڈالیں.